علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ دل شاد ہے آقا جس میں تیری یاد ہے، وہ گھر آباد ہے جس میں محفل میلاد ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سر قدرت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست محبت کے ساتھ جن کو درود پاک یاد ہے وہ ذرا زور سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دیکھیے محفل میلاد ہے، جب میلاد کی محفل میں آپ آتے ہیں یقین کر کے بیٹھیے کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور کا فرمان بھی ہے جہاں محفل میلاد ہوتی ہے میں مصطفیٰ وہاں موجود ہوتا ہوں۔ جب سرکار کی ذات، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر ظاہری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر ہیں، اپنے روضہ طہر کے اندر ہیں، پھر بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب سرکار دیکھ رہے ہیں تو ہمیں جب اچھی بات لگے زبان سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں فضائل بیان کروں گا سبحان اللہ کے تو کافی ٹائم درکار ہے۔ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی حاجی ظہور صاحب کے اہتمام کو، انتظام کو، ان کے تمام عزیزان کے اہتمام انتظام کو اپنی بارگاہ علی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے اولادوں کے سروں پر قائم تے دائم فرمائے۔ اللہ ان کے بچوں میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ محفل میلاد کا صدقہ تمام کے رزق میں، مال میں، جان میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنی احباب چل کے آئے ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ علی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محفل میلاد کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفل میلاد کے فیوض و برکات نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں میں نے بات کی تھی سبحان اللہ کہنے سے، پہلی بات سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کا زیادہ ورد کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے۔ آج بے برکتی کا دورہ ہے، لاکھوں کما رہے ہیں لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ پہلے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ایک کماتا تھا 10 بیٹھ کر کھاتے تھے، برکت ہوتی تھی، لیکن آج بے برکتی ہے۔ پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، جتنی پیسہ آج کل کے دور میں ہے اگر ہماری عمرہ یا اس سے پہلے والوں کے پاس دیکھیں تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ بات کروں، یہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن آج بے برکتی کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلی بات جو ہے ہم اللہ اور اللہ کے محبوب سے روح گردانی کر چکے ہیں۔ تو سبحان اللہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے صدقے اللہ رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کی اور برکت یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ کسی محفل ذکر کے اندر بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے
اللہ کریم اس کے نام کا جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے. یعنی جب بندہ فوت ہو کے جنت میں جائے گا، یقینی طور پر جنت میں وہ جائیں گے جو نبی پاک کے غلام ہیں، نبی پاک کے عاشق ہیں. حضور کا دعا کرے اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، وہ درخت کتنی لمبا چوڑا ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، عرب کا گھوڑا اگر 100 سال تک، عرب کے گھوڑے کو بڑا طاقتور گھوڑا سمجھا جاتا تھا، فرمایا 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. تو اب جتنی بار آپ کا جی چاہے اپنے نام کے درخت جنت میں لگوا سکتے ہیں. جو بات اچھی کرے لگے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں ایک ضمناً ایک واقعہ عرض کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کا بعد کا واقعہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں مدینے سے کچھ فاصلے دور ایک یہودی رہتا تھا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں مکے میں مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور مدینے میں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور یہودی بڑے مالدار ہوتے ہیں. آج جدید دور کے اندر بھی دیکھیں، ان کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، جو آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. لیکن ان کی دولت کا آپ اندازہ لگائیں، پوری دولت دنیا کی جمع کریں، وہ اس کو تقسیم کریں، ایک حصہ ان یہودیوں کے پاس ہے، 3 حصے پوری دنیا کے پاس ہے. چھوٹا سا ملک ہے. باہر کے وہ حضور کے شہر سے تھوڑا سا دور رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے پاس اسباب بھی تھے، مال بھی تھے، جائیدادیں بھی تھی، لیکن اس کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی تھی. تو پیارے بھائیوں، اس نے اپنی بیٹی کو اس دور اس عصر کے ہر تعلیم سے آراستہ کیا. یعنی دنیا کے اندر جتنی مرجع تعلیمیں تھی اس نے اپنی بیٹی کو وہ تعلیمیں دی. اور میرے نبی پاک کے امتیوں، ہم تو خوش نصیب ہیں. سرکار نے فرمایا بیٹا اللہ کی نعمت ہوتا ہے، بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے. اور سرکار نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرے، ان کی پرورش کرے اور ان کی رخصتی اپنے گھر سے عزت آبرو کے ساتھ کرے، فرمایا قیامت کے دن میں مصطفیٰ کے ساتھ ایسے جنت کے اندر ہوگا. یعنی جیسے 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، سرکار نے فرمایا ایسے ہوگا. تو میرے بھائیوں، بیٹی جس گھر میں آ جائے خدا کی رحمت ہوتی ہے، بیٹا جس گھر میں آئے خدا کی نعمت ہوتے ہیں. باہر کے یہودی کا عقیدہ تو یہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو ہر تعلیم دی، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے اس کو آراستہ کیا. اب شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا ابا جان بیٹا بتا تو صحیح، کوئی ایسی تعلیم بھی ہے جو میں نے آپ کو نہ دلائی ہو. اب بیٹی جو تھی وہ بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، کہنے لگی ابا جان مجھے ایک خواہش ہے، میں نے سنا ہے تو پوری دنیا کی ام الکتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، میں چاہتی ہوں مجھے قرآن کی تعلیم دلا دیں. یہودی کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، آج میری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو، کہتی ہمیں اچھے سے اچھے انگلش میڈیم سکول کے اندر داخلہ کریں، لیکن یہودی کی بیٹی کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے آپ قرآن کی تعلیم دلوا دیں. اب یہودی بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی. اس نے قاری صاحب کا اہتمام کیا، قاری صاحب اس کے گھر میں آ کر اس کو قرآن پاک پڑھاتے تھے. یہ قرآن پاک بچوں کو پڑھانا، اس کی برکت یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا کسی کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کے 10 اشخاص ایسے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ حافظ قرآن کا صدقہ ان کو جنت عطا فرما دیتا. ایک برکت یہ بھی ہے. دوسری یہ ہے، میرے آقا سید الانبیاء نے فرمایا اگر باعمل حافظ قرآن ہو کسی کی اولاد میں سے، وہ اگر کسی قبرستان سے گزر جائے اللہ تعالیٰ 40 دن تک پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہودی نے اپنی بیٹی کے لیے قرآن پڑھانے والے کا اہتمام کیا.
قاری صاحب نے الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پڑھایا. مختصر عرض کر دوں، قاری صاحب نے جب قرآن کی تکمیل کی، اب کہا قاری صاحب نے بیٹا بتا اب مجھے اجازت ہے، اب تیری تعلیم مکمل ہو چکی ہے. اس یہودی کی بیٹی نے کہا قاری صاحب دو باتیں میری آپ سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا ہے مجھے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے. سبحان اللہ. سبحان. یعنی قرآن کی برکت یہ ہوئی کہ اس بچی کو اللہ نے قرآن کی برکت سے دین اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ بڑی واقعات ہیں. شہنشاہ نجاشی کے بعد جب حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھا تو اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب کہا کہ بھائی میں وہ کتاب پڑھنی ہوں، اس کو کوئی پلیت ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو غسل کر کے آ. حضرت عمر غسل کر کے آئے تو جب بہن نے قرآن پڑھا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. فرمایا بہن پہلے تو میں نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اب میں چاہتا ہوں جس نبی پر ایسا کلام نازل ہوا ہے میں اس نبی کی غلامی کا طوق اپنے گلے کا بنا لوں. سبحان اللہ. تو یہودی کی بیٹی نے کہا پہلا کلمہ پڑھا دو. دوسری بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے میں یہودیوں کے گھر میں پرورش پائی ہے، میرا باپ بھی یہودی، میرا خاندان بھی یہودی. جب میری موت آئے یہ مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں میری میت کو نکال کر کسی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں. تو میرے پیارے بھائیوں قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد وعدہ ہو گیا. 1 سال کا عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو موت عطا فرما دی، یعنی فوت ہو گئی. قاری صاحب کے علم میں ہوا. قاری صاحب گئے اس یہودیوں کے قبرستان میں جہاں دفن کیا، نشان لگایا. اب رات کو بستر پہ سوئے. قاری صاحب کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے بچی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے یہودیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروں. قاری صاحب نے قبر کھودی. کیا دیکھتے ہیں؟ قبر کے اندر کوئی نوجوان قبر کے اندر موجود ہے. بڑے پریشان ہو گئے کہ میں نے اس قبر میں اس بچی کو دفنایا ہے، یہ نوجوان کیسے آ گئے؟ اور جب رات کو سوئے پریشانی کے عالم میں مدینے والے آقا نے زیارت کا شرف عطا فرمایا. فرمایا قاری صاحب پریشان نہ ہو، تو نے جس بچی کو قبرستان میں دفن کیا ہے وہ یہودیوں کا قبرستان تھا، اور آج مدینے طیبہ میں ایک ایسا مسلمان نوجوان شہید فوت ہوا ہے جو کافروں کے طریقے کو اپناتا تھا. یعنی کپڑے بھی ایسے پہنتا تھا جیسے یہودی پہنتے ہیں، داڑھی بھی ایسے کٹواتا تھا جیسے یہودی کٹواتے ہیں. وہ ہر نقل یہودیوں کی کرتا تھا. آج اس کو جنت و بقیع کے اندر دفن کیا ہے. اس بچی کو میرے شہر سے کافی دور دفن کیا ہے، لیکن میں نے اس کی میت کو نکال کر اس قبرستان میں دفن کیا ہے، اور اپنی عاشقہ یعنی اس بچی کی میت کو نکال کر جنت و بقیع کے اندر دفن کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ خود اندازہ لگائیں آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں. جب ہم کرکٹ کا شوق بڑا ہے ہمیں، جب ہم کسی پلیئر کو دیکھتے ہیں کہ بالوں کی کٹنگ کیسے کرواتے وہ نقل اتارنا شروع کر دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ہم ویسے کپڑے پہنتے ہیں جیسے یہود و نصارہ پہنتے ہیں. اب تو بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہماری بچیاں بھی نیٹ کے اوپر ریسرچ کرتی ہیں کہ ایسے کپڑے سلوائیں جیسے یہودی ہوتے سلواتے ہیں. یعنی ان کے بازو بھی ننگے ہوتے ہیں، ان کی قمیض بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں سرکار کے غلام بن کر اگر کوئی بندہ جیتا ہے تو اللہ کے نبی کے دور قبرستان میں اگر اس کو دفن کیا جائے سرکار اس کو نکلوا کر اپنے قبرستان میں دفن فرما دیتے. سبحان اللہ. تو یہودی کی بیٹی کو سرکار نے جنت و بقیع کے اندر دفن کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا تھا. اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی غیر مسلم ہو کر وہ سرکار سے پیار کرتے ہیں تو حضور ان کی محبت کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیارے محبوب
ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے بنا کر. حضور کی رحمت کتنی ہے. دیکھیں حضور سے پہلے جتنی انبیاء آئے، باپ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا، پوتا بھی نبی تھا، یعنی تین نسلیں نبوت سے سرفراز تھی. کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں 313 رسول ہے، اور 313 رسولوں میں 13 رسول اولو العزم بن کر رہے ہیں، اور 13 میں 8 ایسے رسول ہیں جن کا دنیا کے اندر کلمہ پڑھا گیا ہے. سبحان اللہ. ہر نبی کا کلمہ نہیں پڑھا گیا، بلکہ علماء نے کہا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے. 8 جس رسولوں کا کلمہ پڑھا گیا ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور دوسرے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام تھے، تیسرے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تھے، اور چوتھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پانچویں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، چھٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ساتویں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور 8ویں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. یہ 8 رسول ہیں جن کے سرکار امام بن کر آئے ہیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، بلکہ ایک شہر کے اندر کئی نبی ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی آپ کے گھر میں اکٹھے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت کا تاج فرمایا. حضرت یعقوب نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی تھے، اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب کو کن کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا اے لوگو پورے قرآن کو پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی ایک آیت کو دیکھیں. فرمایا ایک قرآن کے اندر میں رب کی ربوبیت کا عالمین کے لیے ذکر ہے، اور ایک میرے مصطفیٰ کی رحمت کا عالمین کے لیے ذکر ہے. یعنی قرآن میں پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے. عالمین سے مراد علماء نے لکھا 18,000 جہان ہے. اللہ 18,000 جہانوں کے لیے رب ہے، اور اپنے نبی کو 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. یا سمجھانے کے لیے یہ بات کر دو کہ اللہ آسمان کا رب، نبی آسمان کے لیے رحمت. اللہ آسمان میں بسنے والوں کا رب، میرا نبی آسمان میں بسنے والوں کے لیے رحمت. اللہ زمین کا رب، میرا نبی زمین کے لیے رحمت. اللہ تبارک و تعالی زمین میں چلنے والوں کا رب ہے، میرا نبی زمین کے اوپر چلنے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ ہیں، شیر ہیں، درندے ہیں، لیکن نبی پاک ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. میں ایک بات کروں تو کافی ٹائم درکار ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک یہودی آیا اپنے آستین کے اندر گوہ کو چھپا کر، آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو بے شک آپ جیسے بھی مصروف ہوں ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں. حضرت مولا علی کہتے ہیں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو نبی کا نام سنے اور حضور کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے. بخیل جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنجوس جس کو ہم کہتے ہیں مال خرچ نہیں کرتا یا مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے. ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کے بارے میں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل ارچ زاہد بحر بر بہشتی نباشد بحکم خبر. فرمایا اگر بخیل آدمی پوری روح زمین کے اوپر عبادت کرے، فرمایا نبی کا فرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں سب سے دنیا میں زیادہ بخیل وہ ہے جو میرے آقا کا نام سنے اور حضور کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے. درود پاک کی بڑی برکت ہے. آپ یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھیں کسی مجلس میں، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखेंगे एक बंदे को हाथ के अंदर हथकड़ियां लगाकर, पाँव में बेड़ियां लगाकर, गले के अंदर जहन्नमी तौप डाल के, उसको जहन्नम का लिबास उड़ा के फरिश्ते घसीट घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। सरकार पहुंचेंगे, मेरे आका फरमाएंगे फरिश्तों इसको कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह इसके नाम है अमाल मीजान के ऊपर तोले गए हैं, नेकियां कम थी गुनाह ज्यादा थी, इसलिए इसको जहन्नम में ले जा रहे हैं। सरकार फरमाएंगे एक मर्तबा मेरे सामने इसके अमाल को तोल। अब दुनिया का कानून कुदरत ये है कि जिसके एक मर्तबा अमाल तोले जाएं दोबारा नहीं तोले जाते, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मेरे सामने तोलो। वो दुनिया का तराजू नहीं था, कमो पेश हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह अब क्या तेरा हुक्म है? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं है, सारी मखलूक मेरी रजा चाहती है, मैं खुदा होकर मुस्तफा की रजा चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जैसे मेरा महबूब राजी हो वैसे कर। अब उसके अमाल तोले जाएंगे, नेकियां कम होंगी गुनाह ज्यादा होंगे। सरकार अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथ से एक कागज का टुकड़ा उस नेकी के पलड़े के अंदर डालेंगे। अल्लाह उस कागज को इतनी वजनी फरमा देगा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। अब जो बंदा पहले जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, अब के उसके लिए बिशारत दी जाएगी कि अब इसको जहन्नम का लिबास उतार के जन्नती लिबास पहना दो, अब इसके सर के ऊपर जन्नत का ताज पहना दो। अब जब बंदे को ये खुशखबरी मिलेगी, वो सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज मेरी कौन सी नेकी काम आ गई? देखें, नेकी हम कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, पता नहीं कि कौन सी नेकी कबूल होगी। बंदा कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी कौन सी नेकी कबूल हो गई? मेरे आका फरमाएंगे मेरे गुलाम, तूने एक मजलिस के अंदर बैठकर मैं मुस्तफा की जात पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, आज उसकी बरकत की वजह से अल्लाह तुझे जहन्नम से रिहाई अता फरमा रहा है और जन्नत का हकदार बना रहा है। तो जब हुजूर का नाम आए तो दुरूद पाक पढ़ा था। मेरे भाइयों, अर्ज कर रहा था कि सारी मखलूकात के लिए मेरे आका रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। अब जब यहूदी गोह को छुपा कर आया, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, बल्कि यहूदी या नसरानी जब आते थे वो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये टाइम होता ये बातें भी अर्ज करता, लेकिन पूरे कुरान को पढ़े, एक जगह पे अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहा है, जहां भी कहा है, कहीं या अय्युहर रसूल कहा है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहा है। मेरे नबी का जब नाम लिया है अलकाब से नाम लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन के लिए रहमत कैसे बना के भेजा है। बात वो कर रहा था कि सरकार की बारगाह में एक यहूदी कहता है मोहम्मद बताएं मेरी आस्तीन में क्या है, या मेरी आस्तीन वाली चीज आपकी गवाही दे दे, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, बेज़बान गोह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक और हदीस सुन लीजिए, अबू जाहल जिसका नाम है उमर बिन हशाम, रिश्ते में नबी पाक का सक्का चाचा था। देखिए, ये जरूरी नहीं होता खूनी रिश्ता अजीम हो, कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो ईमान के रिश्ते होते हैं। अबू जाहल भी नबी का चाचा, अबू लहब भी नबी का चाचा, लेकिन हजरत सुलेमान फारसी फारस से आने वाले हैं, हजरत बिलाल हबश से आने वाले हैं, लेकिन नबी के गुलाम जो बने हैं, अल्लाह के नबी ने मक्के और मदीने का अपना मुआज़िन मुकर्रम फरमा दिया। ये मोहब्बत रसूल का करम है। अबू जाहल हाथ में कंकरियां छुपा कर, छोटे छोटे पत्थर आकर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताएं मेरे हाथ में क्या है। मेरे आका ने फरमाया चाचा मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, फिर तू क्या करेगा? अबू जाहल ने कहा कि मोहम्मद मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका के इल्म पे कुर्बान जाएं। सरकार ने फरमाया चाचा मैं तो बता सकता हूं तेरे हाथ में क्या है, लेकिन तेरी किस्मत के अंदर मैं मोहम्मद का कलमा नहीं।
یہ علم مصطفیٰ تھا. حضور فرماتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ بھی نہیں سکتے. میرے آقا کی سماعت کا عالم دیکھنا ہے تو بے زبان پتھر جب میرے آقا اپنی اماں کے شکم میں تھے، پیٹ کے اندر تھے، جب وہ درود پڑھتے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کے درود کو سنتا بھی تھا اور آج تک جانتا بھی ہوں. جو نبی اپنی ماں کے شکم میں رہ کر بے زبان پتھروں کے درود پاک سن سکتا ہے، ایسی کوئی سماعت مجھے دکھائیں تو صحیح. حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. میرے آقا دنیا میں بیٹھ کر حضرت جعفر طیار کے روح کو سبز پرندے کے جسم کے اندر جنت میں اڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے. فرمایا میں جعفر کی روح کو جنت میں سیر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دنیا میں بیٹھ کر حضور جنت کے محلات کو دیکھتے ہیں، اور جنت کے اندر جب سرکار شب معراج گئے، فرمایا بلال کے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت کے اندر سماعت کیا ہے. قربان جائے اس نبی کی شان کے اوپر کہ اس کی عالم سماعت کا عالم یہ تھا کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر آج بھی کوئی غلام پکارے تو میرے آقا اس غلام کی پکار کو سنتے بھی آئے. اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا چاچا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا کیا کرے گا؟ کہنے لگا کلمہ پڑھ لو. میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا چاچا تیرے ہاتھ والی چیز بتا سکتی ہے میں محمد کون ہوں، لیکن تیرے نصیب کے اندر میں محمد کا کلمہ نہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کان میں کہا تھا. باہر کے عرض یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا چاچا تیرے نصیب کے اندر میں مصطفیٰ کا کلمہ ہے. اس نے کہا نہیں میں کلمہ پڑھ لوں. اب قریش کا سردار تھا، بڑا معزز تھا. جب مجمع کے سامنے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو بے زبان پتھروں سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ایک اور بخاری کے حدیث سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے مسجد نبی کے اندر صحن کے اندر. ایک بدو آیا، دیہاتی آیا تھا غیر مسلم. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کھجور کا درخت چل کے آپ کے پاس ہے تو کلمہ پڑھ لوں. میرے آقا نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے؟ جی یا رسول اللہ سچ کہہ رہا ہوں. سرکار نے اس یہودی کو کہا میں محمد نہیں چل کے جاتا بلکہ تو چل کے جا کے اس درخت سے کہے، کھجور کا درخت تھا، کہے کہ تجھے نبی آخر الزمان یاد فرما رہے ہیں. بھیجنے والا نبی پاک تھے اور جانے والا غیر مسلم تھا. جب وہ کہتا ہے میں نے جا کے کھجور کے درخت سے کہا، میں نے کیا دیکھا؟ وہ دائیں بھی ہلا، بائیں بھی ہلا، آگے بھی ہلا، پیچھے بھی ہلا، جڑوں سمیت درود پڑھتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا. میرے پیارے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے. حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں دائی حلیمہ، یہ لفظ غلط ہے کیونکہ دائی ایک کم عورت کا نام ہوتا ہے، لیکن جس کی گود میں اللہ کے یار نے کھیلا ہوگا اس ماں جیسی کسی کی گود نہیں ہو سکتی. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں لوگوں خیر القرون کرنی، تمام زمانوں سے بہترین زمانہ میں مصطفیٰ کا زمانہ ہے. خیر البلاد بالادی، تمام شہروں سے بہترین شہر میں مصطفیٰ کا شہر ہے. حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، یقین کریں مدینہ پاک کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے روضہ اقدس کی برکت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب مدینے میں جاتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر پہنچ گیا. اور مدینے کی سرزمین وہ بھی ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک تو فوت ہو گئے. میں کہتا ہوں ہم نبی پاک کو مردہ نہیں مانتے، ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں. اور زندہ کیسے مانتے ہیں؟ دو تین شرعی مسئلے سن لیجئے. ایک بندہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی عدت کے بعد کسی سے نکاح کر سکتی ہے. میرے نبی کے وصال کے بعد کسی بیوی نے دوسرے سے نکاح نہیں کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دنیا کے اندر حیات ہے. دوسری بات کہتے ہیں جی پھر روضہ طاہر کے اندر موجود ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر
میرے منبر تک جو جگہ ہے یہ عام خطہ نہیں ہے، جنت کا باغ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جنت کے اندر موت ہوگی یا حیات ہوگی؟ ہر بندے کو جنت کے اندر حیات ہوگی، جنت کے اندر کوئی مرے گا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سرکار خود فرماتے ہیں میرے حجرے سے لے کر میرے منبر پاک تک جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور سرکار تو جنت کے اندر دنیا میں موجود ہے، اور جنت کے اندر موت کے بعد نہیں جانا۔ موت ایک ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، موت ایک بہانہ ہے جنت میں جانے کا۔ جب بندہ مرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن میرے آقا دنیا سے وصال فرما کے دنیا کے اندر جنت کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت سیدہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اما حلیمہ کون ہے؟ دیکھیے، میں اور ماں، آپ جتنی دوست بیٹھے ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق جو اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے اللہ اس کو حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ ایسا حج جو قبولیت والا ہے۔ جتنی نوجوان بیٹھے میں ان کو فکر دے رہا ہوں کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں گے حج کا ثواب ملے گا، اور جس کی گود کے اندر میرے کملی والے مصطفیٰ کھیلے ہوں گے اس ماں کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ اما حلیمہ پاک فرماتی ہے سرکار میرے گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں رحمت نازل فرما دی، اور رحمت کا عالم یہ ہے کہ سرکار ساری کائنات کے لیے رحمت اور نبی بن کر آئے ہیں۔ بات کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں میں نے ایک اپنے بکریوں کے ریوڑ میں ایک اچھی سے اچھی بکری جو تھی وہ حضور کے نام لگا دی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے فلاں بیٹے کی ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کی ہے، چاہے بیٹا جانے یا نہ جانے، لیکن ماں کہتی ہے یہ گلاس جو ہے میرے فلاں بیٹے کا ہے، یہ جگ فلاں بیٹے کا ہے، یہ میرا مصلی فلاں بیٹے کا ہے۔ ماں اپنے گھر کے چیزیں اپنے بیٹوں کے نام لگاتی ہے۔ حضرت اما حلیمہ فرماتی ہے میں نے اچھی سے اچھی بکری سرکار کے نام لگا دی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے آقا میرے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں مدنی آقا کو غسل کراؤں، اچھے کپڑے پہناؤں، اس کے بال سنواروں اور اس کی آنکھوں میں کاجل ڈالوں۔ یہ بھی ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سکول سے جب چھٹی کرے گا میں اس کو نہلاؤں گی، اچھے کپڑے پہناؤں گی، اس کو تیل لگاؤں گی، اس کے آنکھوں میں کاجل لگاؤں گی۔ یہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت اما حلیمہ فرماتی ہے میری بھی خواہش تھی کہ میں سرکار کو نہلاؤں بھی اور اچھے کپڑے بھی پہناؤں، اور اچھے کپڑے پہنا کر حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں اس کے آنکھوں میں میں کاجل بھی ڈالوں اور زلفیں بھی سجاؤں۔ تو سیدہ اما حلیمہ پاک فرماتی ہیں میرے بیٹے بکریاں لے کر جنگل میں گئے۔ اب جنگل کا منظر کیا ہوتا تھا؟ جنگل کے جانور شیر